غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بگیرداں بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی لوگوں کے لیے آگے بڑھوا دے رہے، آپ دقت نہ کریں، آپ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل۔ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے، اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اللہ اکبر، زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا؟ تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے ہو
सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बनने का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन गुनाहे कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाहे कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या? बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, ये भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेजो तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मर्तबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का
کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا. وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا، اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے. بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے. اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. سن لو، اللہ اکبر. لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں. ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے. جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی. وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتا نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس اللہ سے ڈرو. آپ کیا سمجھتے ہو فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا. اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے.
کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے. اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے. ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے. فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا, لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا, نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یاد رکھنا, گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی. چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو. ایک دن مرنا ہے میرے بھائی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے, روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. کچھ تو آخرت کا خیال کرو. اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نہ نکلے, مجھے جلدی جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. حضرت حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں, کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے, جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے, جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے, وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ اللہ. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو, بڑے گناہوں سے بچو. یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے, گناہ کا پورا ماحول ہوگا, کوئی روکنے والا نہ ہوگا, کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا, کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا, لیکن یاد رکھنا, یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں, اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. اپنے ابا دیکھیں, ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کیسے کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے, اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی, تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں, اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں, یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں, تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر, آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا, اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان, اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, اور تجھے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, آٹو پہر, 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج کی آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ
صحابہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا, دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے, ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی, جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں, آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے, حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا, اس میں کس کو رکھا جائے گا, وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے. نمبر 1 حرام کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے, اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, سٹا کھیلتا ہے, شراب کا دھندا کرتا ہے, سود کا, بیاج کا, انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. حرام مت کھاؤ. کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے, میں تو حلال کماتا ہوں. اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے. دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے, تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے, دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے. سن لو حرام نہ کماؤ. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا, مال کتنا دے گا. یاد رکھنا حرام سے مت کماؤ. اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. حلال کماؤ, حلال اس میں کیا ہے دیکھو, حلال میں برکت ہے. حلال دیر سے آتا ہے, حلال کم آتا ہے, لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے. اور حرام زیادہ آتا ہے, جلدی آتا ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں, دیکھو اور غور کرو. اللہ اکبر. کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے, کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں, 1 سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا, دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا, لیکن کتے 12 پیدا ہو, سال میں 14 پیدا ہو, ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے. اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا. کتا تنہا چلتا ہے, یا 2 4 6 جمع ہو جائے تو الگ بات ہے, مگر قربان جائیں بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں یا 3 پیدا ہوتی ہے اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے. بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں, ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں, یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے. لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے. آتی ہوئی کم نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا. کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے, اس میں برکت نہیں ہے. بکری کو حلال کیا ہے, اللہ نے اس میں برکت عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, قانون مصطفیٰ,
فیضان بخاری علامہ امین القادری مسلک اعلی حضرت کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے؟ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف ہو، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پہ اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سید امین القادری، سید امین القادری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ ارے بنگال کے استحقاق میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین۔ عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین، بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین، کیونکہ وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ غریب نواز اولاد حسین ہے، بختیار کاکی اولاد حسین ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے، خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے۔ کیا پتا چلا؟ جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے، جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے، ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن، تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں، دلیل پیش کروں آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے، لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی ہے اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل، اس دل میں پاپ ہے، پاپ دل میں گناہ ہے، دل میں جرائم ہے۔ اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے، میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں، لیکن مجھے
مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے. یاد رکھنا, جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی. جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تک پہنچا دے. آپ کو بتاؤں, دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے. میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں, میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں الحمدللہ. میں قادری برکاتی ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں امام اہل سنت کا غلام ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے, ہم وہاں کی غلامی رکھتے ہیں الحمدللہ. ہاں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے. ہاں لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے. میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے, ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آپ واہ واہ. ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے. لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن, اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر, دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے. میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے دو ہاتھ سے لکھتے نہیں, لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے ہیں. آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے. کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے, آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے, لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا. سبحان اللہ. حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے. جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے. بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے, اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہیں؟ جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دے, جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دے, آخر وہ اس ادا پر, اس لیے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں. مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے, اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا. تو میں بات کرنے چلا تھا, بات دور نہ نکلے کہ اگر متقی بن جاؤ, اگر اللہ سے ڈرنے لگو, گناہ چھوڑ, ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی, آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں, میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں. 14 صدیوں کا جو ذخیرہ اسی سے بات ہوگی, آپ سن چکے. سنی بہت جلسہ کرتے, سنتے بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں کر سکتا, صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. توجہ کرنا, یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں, لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بہنوں کے سامنے, آپ کے سامنے. اچھے رشتے چاہتے ہو, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا. فاروق اعظم فرماتے ہیں, میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں, خلیفہ دو میں, فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا. ٹھیک, ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو, کتنا ہی مہنگا, سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو, عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ, آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا, کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے. عام حالات میں
اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچنا، آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے جس کو پسند. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں. لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. واہ وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے نا. ہاں چیک کریں، بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے کرپشن کے خلاف، وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی. کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی. جی ممی، جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سونگنے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لے. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتا نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا، بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. واہ سبحان اللہ. اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا. نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، اس سے کون شادی کرے گا. آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں بیچ کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کی امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا. اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا. یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین، عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا. وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی. وہ پتا چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ. اور ایک اور جملہ
देखिए आप अगर वक्त तो पहले ही कम है, मुझे अपनी बात कर लेने दे। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, बंगाल का नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार आपके इलाके में बहुत मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस्तकबाल कर ले, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी, उर्से बुखारिया, उर्से नूरुल हुसैन बुखारी, साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद सैफुल हसन बुखारी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजान बुखारिया। अच्छा अगर आप इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने बुखारी, फैजाने बुखारी, खान का है बुखारिया, खान का है बुखारिया, पीरे तरीकत हुजूर सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, हुजूर सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी, हुजूर सैयद साद बाबा बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इस्तकबाल हो गया हो तो बैठ जाए। बैठ जाए, आप लोग अदब से बैठ जाए। मुसाफा को साहिबे साहिब सज्जादा तशरीफ ला चुके हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर बैठ लेता जाए हूं। आप लोग आराम से। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल वसहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आप दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने मेहनतें की, काविशें की, इलाके के उलमाए किराम सादात किराम ने मेहनत की। इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन भी रहे। एक बार फिर बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। बड़ी अजीम चीज है, गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे, और जहन्नम का वो तबका जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, अल्लाह अकबर, उसमें जिनको डाला जाएगा वो दो लोग हैं। नंबर एक कौन? जो हराम खाने वाला। और याद रखना आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं। और याद रखिए सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं किसी का नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का एक लुकमा, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बैठ जाए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ने अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जिसने सूद का एक लुकमा, एक लुकमे की बात हो रही, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। यानी जो अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करे, उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं जो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, समेटते हुए कि एक बंदा तो वो
ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا. اس لیے اب حرام نہ کھانا. اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لے جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا. گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے. تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے، اور ایک بار ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے اس طبقے میں. اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ تیری ہر بات مانتے ہیں، لا ریب فی، تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ 4 محبوبوں کے 4 نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں، جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات، جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا، وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے. توجہ آپ کی. میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے یہ ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا، آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا. ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے، لیکن اس کا نہیں کچھ ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو. قارون زمین میں دھسا. اب دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے، اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں کیا ہے. بات. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بات کتنی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے، وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ اللہ، جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟ سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا دی. ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب وہ مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں، جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی. لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا. جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے. اگر عبادت نہیں کرو گے اس سے زیادہ ظالم آئیں گے. جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ارے اللہ نے ہمیں
खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। हुजूर फरमा रहे, होश के नाखून लो, जिससे माँ बाप बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो? इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही न करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीस पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता, तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा? वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ न बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी हैं। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है, तवज्जो है आपकी? कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है बज़ाहिर। गौस पाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करते? गौस पाक के सिलसिले में गौस पाक के मर्दे से कोई दाखिल होगा तो मेरे भाइयों नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्से बुखारी में आने वालों, अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाह कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने अल्लाह से वादा करो, आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा, तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता। लेकिन मुसलमानों हाथ जोड़ के कहता हूँ, नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते। कुछ करो या ना करो, कम से कम
کم نمازی بنو. جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے. جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے. روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا, رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کیا کہنا, بات ہے, واہ مسائل واہ. کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا. یاد رکھنا میرے بھائی, جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا, لیکن سجدہ کر کے دیکھو. لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں, یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو. کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. امام اس کو بناؤ, امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں 10 منٹ اور بول دوں, 10 منٹ اور بول دیتا ہوں, بات پوری کرتا ہوں. توبہ کرو, آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو. اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے, زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں, اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے, اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ایسے گنہگاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا, ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے, روئیے, اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیجئے. اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت کریں. 3 کام کرنا ہے ہم کو. پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا. پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا, ہاتھ اٹھائیں, بولو بھائی سبحان اللہ. دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے. نمبر 1, دیندار بنو. کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ. دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں, صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں. کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو, ہے نا. کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو. کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو. تو 3 کام کیا کرنا ہے. نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو. نمبر 2 مالدار بنو. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو, محنت کرو. کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو. جوئے سٹے شراب سے نہیں, حلال محنت کی کمائی سے. کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے, اس لیے مالدار بنو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے ہم بھی غریب ہیں تو کیا, یہ جھوٹ ہے. حضور کوئی غریب نہیں تھے, حضور کوئی مسکین نہیں تھے, حضور کوئی مفلس نہیں تھے. حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا. اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے. میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں, میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو, حضور کتنے مالدار تھے. کوئی ایک ریاست کا مالک, کوئی ایک کھیت کا مالک, کوئی ایک ملک کا مالک, کوئی 2 ملک کا مالک. میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا. میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور حضور علیہ السلام, یہ تو بات ہوئی, لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا. میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی, لاکھوں کی, لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی, شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے. ہاں, اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں. بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے, تو اس کی بات عرض کر دوں. یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے, وہ عاشق رسول تھے. کیا مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے
کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا. میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, یعنی خالی ہے نا, خالی کچھ نہیں, نتھنگ, کچھ نہیں, صحیح. اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں, تو کہ اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے, یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا, اونلی وہی بول رہا ہے. تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں, وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا, اس لیے وہ نہیں آئے, اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے. واہ, اس وقت کون بول رہے ہیں؟ خالی امین القادری بول رہے ہیں. کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں, خالی انسان ہے, صرف انسان ہے. صحیح ہے. اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ کہا خانقاہ خالی پڑی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہاں خالی انسان, صرف انسان ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے, کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے. تو بنگال میں بولنے کی بات الگ ہے. اب میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے, اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے. ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے, اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہ. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. ٹھیک, اتنی بات سمجھ میں آ گئی, ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا. تو نمبر 1 دیندار بنو, نمبر 2 مالدار بنو. نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے, ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا, چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. نوجوانوں جلدی اٹھو, جلدی سو, خوب محنت کرو, مالدار بنو, خوب مالدار بنو. یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہیں غربت کی وجہ سے, سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے, غربت کفر تک لے جاتی ہے. لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے, لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے. غربت کا خاتمہ کرو. ایک آدمی مالدار ہے, وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات آپ کروں ہاتھ جوڑ کے, مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, جلسوں کے خرچے بھی کم کرو, شادیوں کے خرچے بھی کم کرو, اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو, مالدار بنو. اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو. کوئی بھی جاہل نہ رہے, کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے. خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا, بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے.
میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو، ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ۔ آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے۔ دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے، کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں۔ تعلیم کو عام کرو، دنیا بھی پڑھاؤ آخرت بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے، سچے مسلمان رہے، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اور یاد رکھنا غربت کا بہانہ مت بناؤ، بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں، اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، محنت میں پیچھے مت ہٹو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، کاوش کر لیں، تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے، آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا۔ باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکاؤ، ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو، باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1 لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے، وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا، کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے۔ ایک بات کہتا ہوں، میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1 لاکھ کی چادر سے کیا غرض، اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے، اس کو تو 1 لاکھ کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے۔ تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رسومات سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ، رسومات سے نکلو، سچائیوں کی طرف آؤ، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو، آپس کے جھگڑے ختم کرو، تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا، تیری برادری بڑی میری برادری بڑی، تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا۔ یاد رکھنا ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ سب کے پیر ہے، اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں۔ ہمارے امام نے کہا اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے پیر ان کی نالین میں ہے، اور وہ سب پیروں کے پیر ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی اتنا اونچا ہے کہ اللہ اکبر، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر ایڑیاں، کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی برادری چھوٹی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب تم سب کی امی ایک ہے، ابا ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو، کسی نام پہ نہ لڑو، سب لوگ رسول اللہ کی ذات پہ متحد رہ جاؤ، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، اور ہاں جو نبی کے گستاخ ہے، بے ادب ہے، ان کے لیے تو اپنا موقف قلبی یہی اور آج بھی یہی اور انشاءاللہ قیامت تک یہی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔